السلام علیکم ویورز، میں ہوں زہیب شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں زہیب شیخ انسنسر۔ آج اور اس وقت جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آیا ہوں بہت ہی سنسیشنل ہے۔ آج کل دونوں ہی چیزیں ٹرینڈنگ میں ہیں، پب جی اور ارطغرل غازی۔ ان کا یہ جو میرے ساتھ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پب جی اور ارطغرل غازی پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی جو یوتھ ہے اس کے لیے بہت ہی ایک مہلک بیماری کی طرح سے یہ ثابت ہو رہی ہیں دونوں چیزیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کی کیا رائے ہے۔ تو علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارطغرل غازی اور جو پب جی گیم ہے یہ دونوں یوتھ کے لیے اچھی نہیں ہیں؟ دیکھیں زہیب بھائی، فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سیکنڈ نمبر پہ بات یہ ہے کہ میں ارطغرل غازی بھی کی تقریباً اس کے 5 سیزن دیکھ چکا ہوں اور پب جی کے اندر بھی میں 67 رینک تک جا چکا ہوں۔ تو میں نے غور کر کے یہی دیکھا ہے، مجھے یہی پتہ چلا ہے کیونکہ کافی دیکھنے کے بعد، کھیلنے کے بعد، کہ اس سے دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اثر پڑنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی موقع ملے میں کسی کو ماروں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ وار کی طرف زیادہ جا رہی ہے، پیس کو پرووک نہیں کر رہی، وار جو ہے اس کو پرووک کر رہی ہے۔ تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھیں نا، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو اسلام ہمیں اس جگہ پر کہتا ہے جہاد کرو جہاں مسلمانوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو رہا ہو، ٹھیک ہو گیا، یا اس کے اوپر وار کا اس جگہ پہ کہتا ہے جہاں مسلمانوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو رہا ہو۔ ابھی دنیا کے اندر ایسی کوئی حالات نہیں ہیں، دنیا کے اندر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کسی جگہ پر کہ فرض ہو گیا ہو کہ آپ لوگ مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے لوگوں کو ایسے ڈرامے دکھاؤ اور ان کے اندر ایسی وجوہات پیدا کرو کہ وہ ان کے ذہن جو ہیں بالکل لڑائیوں کی طرف جائیں۔ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو سر آپ کشمیر کو بھول چکے ہیں، غزہ کو بھول چکے ہیں۔ میں سر یہ بھائی زہیب بھائی آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی کوئی جگہ ہوتی تھی یا ایسے کوئی ہوتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیڈر تھے، اس وقت کے رہنما تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو ابھی ایک ملک ترکی اٹھ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ قائم کرنی ہے، اس کے اوپر وہ ڈرامہ پورا بنا دیتا ہے اور لوگوں کے اندر وہ رچ جاتا ہے ڈرامہ۔ ابھی ترکی ہمارے لیے کوئی لیڈر تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر، ترکی ہمارا لیڈر نہیں ہے، تو لیڈر کس کو ہونا چاہیے؟ نہ تو سعودی کھڑا ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، نہ ہی کوئی اور ملک کھڑا ہو رہا ہے۔ ایون کشمیر میں جو کشمیری نہتے کشمیری مر رہے ہیں اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، غزہ میں، شام میں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ صرف ترکی کا ہمیشہ سے سب سے پہلے اسی کا بیان آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ترکی آپ کو لیڈر نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی زہیب بھائی، دیکھیں سب سے پہلے کہ ان سب وجوہات کے لیے مسلمانوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، شاید آپ کو اس کا علم ہو، OIC کے نام سے، اچھا آئی تھنک، ٹھیک ہے، OIC کے نام سے جب ہمارے سارے معاملے OIC کے اندر جاتے ہیں، کشمیر کا معاملہ OIC کے اندر گیا، غزہ کا معاملہ OIC کے اندر گیا، برما کا معاملہ OIC کے اندر گیا، ان سب معاملات کو جب OIC کے اندر لے کے جایا جاتا ہے تو OIC جب کوئی فیصلہ کرے تو ترکی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ آ کے اپنا لیدر ڈرامہ ریلیز کرے اور کہے کہ ہم سلطنت عثمانیہ قائم کرتے اور ہم تم لوگوں کے اوپر حکمران بنتے ہیں۔ سر، یہ تو OIC کا جو معاملہ ہے نا، اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل لیول کا ہے۔ جی جی، اب ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کا وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے اور اس میں جو چیز سینسرڈ کرنی ہوگی اس کے اوپر پورا سینسرڈ بورڈ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوری سینسرڈ بورڈ نے کر دیا، اب یہ ڈرامہ نیٹ فلکس پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جب وہ نہیں کچھ کر رہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خاص طور پہ مسلمانوں میں یا پھر بچوں میں وار کو پرووک کر رہا ہے، تو پھر ہم کیسے دیکھیں نا، یوٹیوب پہ کوئی چیز آئے گی جو وار کو پرووک کرے گی تو یوٹیوب اس کو بین کر دے گا، نیٹ فلکس وہ چیز خریدے گا ہی نہیں جس کے اوپر آپ کو جنگ اور وار کے اوپر پرووک کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں صاحب بھائی، ترکی نے اپنا ڈرامہ بنایا، بالکل بنایا، یہ معاملہ ان کے ساتھ تعلق تھا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن کا کیا تک بنتا تھا کہ وہ اس کو اردو ڈبنگ کر کے ہمارے چینل پاکستان کے اوپر ریلیز کرے؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ساری اپنی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے جتنی پڑھی ہے اس کے اندر مجھے اسلام یہی دعوت دیتا ہے، اسلام یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے جنگ کو پروموٹ نہیں کرنا،
ٹھیک ہے، آپ نے جنگ کی طرف نہیں جانا، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ امن سے فیصلہ کرو، آپ امن کے دائرے کے اندر رہ کے ہر بات کا فیصلہ کرو، جنگ کو پروموٹ کہیں بھی نہیں کیا جا رہا اسلام کے اندر۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ جنگ کی طرف؟ بھائی آپ دیکھیں نا، ہر ایسا کوئی اس کا سیزن ہے، ایسا کوئی اس کا پارٹ نہیں ہوتا، ایسی کوئی قسط نہیں ہوتی جس کے اندر وہ لڑ نہیں رہا ہوتا۔ تو اچھی بات ہے نا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ سب سے پہلا جو اس کا سیزن تھا، میں نے بھی سارے اس کے سیزنز دیکھے ہیں، سب سے پہلا سیزن وہ صلیبیوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف کھڑا ہوا۔ کہاں پہ کھڑا ہوا؟ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا انٹل اینڈ انلیس جب مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو۔ اس میں جو کریکٹر دکھایا گیا اس میں حلیمہ سلطانہ کا، ٹھیک ہے، اس میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، صرف اس کو دفاع کرتے کرتے، کیونکہ وہ مسلمان تھی اور اس کا دفاع کرتے کرتے تو وہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ پنگا لے لیا، اور وہی صلیبی جو تھے وہ مختلف مسلمانوں کے علاقے فتح کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے ظلم کے خلاف کیا، اس نے کہیں پہ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں کیا نا، یا پھر بچوں کو یہ تو نہیں کہا کہ تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ وار کے لیے۔ حلیمہ سلطانہ کا جو آپ معاملے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ اس میں اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ فحاشی کو بھی ارطغرل ڈرامے کے اندر۔ آپ ذرا غور سے غور کیجئے گا، میں جنگ کے لحاظ سے بھی دیکھوں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، میں ارطغرل ڈرامے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ تو پب جی کے بھی حق میں نہیں ہے، پب جی میں اچھا چلے اس میں فحاشی ہے، تو پب جی میں کیا ہے؟ پب جی میں بھی فحاشی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیریزن کیا جائے، ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھا جائے، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ کے بجائے ان دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے۔ پب جی میں بھی آپ لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل جو بنا ہوا ہے ہیرو، وہ بھی لوگوں کو مار رہا ہے، سیم ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں فحاشی کی، ٹھیک ہے، اگر ارطغرل غازی دیکھا جائے تو اس میں صاف صاف پاک اور مخلص محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھائی مخلص اور صاف صاف محبت اسلام میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کوئی ہمیں بتا دے، کوئی حدیث ہمیں بتا دے کہ مخلص اور صاف صاف محبت ہے، کہ آپ مخلص اور صاف صاف محبت لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہو شادی سے پہلے؟ آپ محبت دیکھیں، آپ لڑکی سے اجازت لینے کے، اس کی رائے لینے کا حق ہے نا؟ رائے لینے کا اس کے والدین کا حق ہے، ہمارا کسی لڑکے کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ آپ اسے لڑکی سے جا کے کو کہ میں آپ کو پرپوز لڑکی کو جا کے پرپوز کر دو کہ آئی لو یو، کیا تم سے پیار کرتی ہو؟ ایسا کسی لڑکے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے والدین کا حق ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ اس لڑکے سے یہ اس طرح پوچھے کہ آپ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس سے لڑکے سے پیار کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا یار میرے بھائی کہ آپ کسی لڑکی کو یا کسی کو اس طرح واضح محبت یا پاک صاحب محبت کا اظہار کرو، اسلام میں کسی جگہ پہ نہیں۔ چلیں آپ کا یہ پوائنٹ کچھ حد تک ویلڈ ہم مان بھی لیتے ہیں، تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ارطغرل غازی بھی فحاشی پھیلا رہا ہے اور یہاں پہ یوتھ کو وار کے لیے پرووک کر رہا ہے، اور پب جی بھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی تو 67 سیزنز وہ اس کا رینک کھیلی ہے نا؟ میں صرف یہاں پہ دیکھیں، جب بات آتی ہے اپنے آپ پہ تو لوگ جو ہے وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو امتیاز کرنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر یہ بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ملک میں کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ایسے تو نہیں، ویسے تو نہیں، ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کے بارے میں بھی آپ نے مجھے کوئی خاص دلیل نہیں دی۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک قرآن کی آیت بتاتا ہوں، مجھے ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ تو نہیں پتا، لیکن میں اس کی تفہیم آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، تو اس میں کیا ہے، جہاد کے لیے آپ ہمیشہ ریڈی رہو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ ظلم اور جبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نہیں پسند کر رہا تو اس کے لیے کہاں پہ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے نا۔ اور آپ نے ایک حدیث مجھے بتائی، اور اس کے کراس کوشچنز میں آپ کو یہ کاؤنٹر کوشچن میں یہ حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ظلم ہوتے ہوئے کو اپنے بازو کے بل سے روکو، مطلب تلوار آ گئی۔ دوسرا، اگر آپ کا ایمان کا درجہ کمزور ہے تو اس کو زبان کی طاقت سے روکو، بالکل ایسے۔ اگر آپ زبان کی طاقت سے بھی نہیں روک سکتے اور درجہ کمزور ہے تو آپ اس کو دل سے برا سمجھو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ارطغرل غازی نہ تو اس میں لوگوں کو وار کے لیے پرووک کر رہا ہے، بلکہ ہماری ہسٹری اور ہمیں بتا رہا ہے ہمارے خون کو۔ اس طرح تو آپ اقبال کے فلسفے کو بھی غلط کر دیں کہ مسلمان جو سوئے ہوئے تھے ہزاروں سالوں سے،
کئی صدیوں سے تو انہوں نے اپنے مسلمانوں کو اٹھایا اور ان کو یہ پاکستان جو آزاد ہوا ایک علیحدہ مملکت بنی. آپ اس کو بھی پھر اس فلسفے اس بات کے اوپر پھر بات کریں گے انشاءاللہ بات کریں گے, اور اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. ویورز آپ کمنٹ کریں, اگر علی کا آپ کو اچھا لگا ہے کہ علی آن پوائنٹ ہے تو اس کے لیے علی لکھ کے ڈن کا یا پھر ٹک کا نشان لگائیں یا پھر یس کر دیں, اور اگر میرا پوائنٹ آپ کو ویلڈ لگا ہے تو میرا نام لکھ کے اس کو ٹک کر دیں. تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو. اللہ حافظ.